الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے میں نے سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے قصے کو یہاں تک بیان کیا تھا۔ یہ وہ قصہ ہے جس کو قرآن احسن القصص، بہترین قصہ کہتا ہے۔ یہاں تک میں نے بیان کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر آئے اور کرتا دکھایا حضرت یعقوب کو۔ حضرت یعقوب نے کرتے کو دیکھا اور کہا کہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، میرے بیٹے کا پہلے کرتا نکالا اور بعد میں بیٹے کو کھایا اور پھر خون بھی کرتے پر لگا دیا۔ کہا کہ میں صبر جمیل، صبر کرنے والا ہوں۔ مفسرین اس کے تحت لکھتے ہیں کہ صبر جمیل کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس کے بعد کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ اس پر صبر کے لیے میں مدد اللہ ہی سے مانگتا ہوں، وہی میرا مستعان مدد کرنے والا ہے۔ دوستو، قرآن کا سب سے بڑا اعجاز یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے ہر موقع پر یہی بات کہتے ہیں کہ میں اللہ کو ہی مددگار مانتا ہوں، اللہ کو ہی پکارتا ہوں۔ حالانکہ باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں اپنے بزرگوں کو پکارتا ہوں بلکہ اللہ ہی کو پکارتا ہوں۔ کیوں کہ پکارنے والی ذات، جسے پکارا جائے، جس کے لیے سجدے کیے جائیں، جس کے لیے نظریں اور نیاز چڑھائی جائے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اور آگے یہاں پہ یہ بات ختم ہوئی، آگے قرآن اور اشارہ کرتا ہے وَجَاءَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، کہ قافلہ گزرا، راہ گیروں کا، مسافروں کا قافلہ گزرا، مدین سے یہ مصر کی طرف جا رہا تھا، راستہ بھول گیا اور یہاں پہ پہنچ گیا، اور پہلے چلنے والا کنویں پہ پہنچتا ہے اور ڈول ڈالتا ہے، اور کیا دیکھتا ہے کہ ڈول کے ساتھ ایک خوبصورت بچہ بھی آ گیا ہے۔ قال یا بشرا ھذا غلام، وہ آواز دیتا ہے، بشارت دیتا ہے کہ یہ غلام مل گیا ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اس نے اس کو چھپا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا خوبصورت غلام ہے، قافلے والے کہیں گے ہمیں بھی شرکت کراؤ۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ جانتا تھا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا بھائی یہود جو کھانا پہنچایا کرتا تھا، اس نے دیکھا کہ کنویں میں اب یوسف نہیں ہے، تو اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اب بھائیوں نے ڈھونڈا، اور ڈھونڈتے ہوئے اس آدمی کے پاس، اس کا نام مالک بتایا جاتا ہے، مالک بن دعڑ، اس کے پاس ملا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھ کر، غلام بنا کر اس آدمی کے ہاتھ پہ فروخت کیا، اور دراہیم معدودہ، چند سکوں کے عوض۔ اس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ چند سکوں، 20 سکے، 20 سکوں میں فروخت کیا، اور 2 سکے بھائیوں نے لے لیے دراہم۔
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، یہ لوگ اس سے بیزار تھے، زاہد تھے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ اب یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا اور مصر پہنچا۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی گئی، بیچا گیا۔ ہاں، اللہ امتحان لیتا ہے، پریشانیوں سے امتحان لیتا ہے۔ بھائیوں کی مہربانیوں سے گزر آئے ہیں یوسف علیہ السلام، کنویں کے اندھیرے سے گزر آئے ہیں ابن یعقوب یوسف علیہ السلام، اب مصر کے بازار میں غلام بنا کر بیچے جا رہے ہیں ابن یعقوب۔ یوسف علیہ السلام کو خریدا بادشاہ کے وزیر نے اور خرید کر دیا زلیخا کو، اور بعض نے اس کا نام رائیل بھی لکھا اور بادشاہ کا نام ریان بن ولید لکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے زلیخا نے خود نے ہی خریدا۔ بہرحال بادشاہ نے اپنی بیوی کو دیا لِامْرَأَتِهِ اکریمی مثواہ، کہ اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، عَسَىٰ أَن يَنفَعْنَا، اس سے ہمیں نفع حاصل ہوگا۔ کیوں کہ انسان کی پیشانی بتاتی ہے لوح زبیں پر ضبط ہے روداد زندگانی، لوح زبیں پر ضبط ہے روداد زندگانی، ہر چند بے زباں ہو مگر بے زباں نہیں۔ انسان کی پیشانی بتاتی ہے کہ یہ کون ہے، یا یہ کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور پس اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی، ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو علم کے کچھ ضابطے، علم کے کچھ نقوص ہم نے سکھائے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم ہمارے ہر حکم پر، ہر امر پر ہم غالب ہیں، پس بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، ہم نے یوسف علیہ السلام کو غلامی کی زندگی میں سنوارا، جس طرح ماں اپنے لخت جگر کو سنوارتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، کریم لگاتی ہے، کاجل لگاتی ہے، تیل لگاتی ہے، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سنوارا۔ کس سے سنوارا؟ حکم و علما، حکمت و علم سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو سنوارا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ہر احسان کرنے والے کے لیے اسی طرح محسن بن جایا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کی جو دادی تھی حضرت ہاجرہ، جو حضرت سارہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ماں ہے، اس کے حسن میں سے اس کو حسن ملا تھا، اور دنیا کے پورے حسن میں سے 6% حسن اس کو سارہ کو ملا تھا۔ جب یہ حسن کے ساتھ جوان ہوئے ہیں تو وہاں گھر میں ہی زلیخا ان پر دل دے بیٹھی ہے اور یوسف کو بلایا ہے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازے بند کیے ہیں۔ شاہی خاندان، شاہی گھرانے کے ساتھ دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے آتی ہے اور دعوت نظارہ دیتی ہے، کہتی ہے ہیت لک،
آ جاؤ. یوسف تھے نا, نبی تھے, آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا, قال معاذ اللہ, میں پناہ چاہتا ہوں. زلیخا دعوت نظارہ دیتی ہے, یوسف علیہ السلام آنکھیں بند کر کے نعرہ لگاتے ہیں, انہو ربی احسن مثواد انہو لا یفلح الظالمون. بے شک ظالم لوگ کبھی فلاح تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا جو ہے یہ فاحش ہے, بے شرمی ہے. قرآن کہتا ہے مومنو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, زنا کے قریب بھی نہ بھٹکو. یہ تو نبی تھے نا. اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. جب یہ دعوت دی تو نعرہ لگایا. اس وقت یوسف علیہ السلام کی طرف وہ متوجہ تھی, یوسف کا دل بھی متوجہ ہونے لگا تھا, لیکن یہ نعرہ لگایا. اس نعرے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی برہان, لولا برہان ربی, اللہ رب العزت کی نشانی کو دیکھ لیا اور بچ گئے. اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ چھت میں سے شغاف ہوتا ہے اور حضرت یعقوب کو دیکھتے ہیں کہ وہ انگلی کو یوں چبا رہے ہیں. یہ دیکھ کے حضرت یوسف نے بھاگنا شروع کیا. اور اسی طرح کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, ہم اپنے چاہنے والوں کو اسی طرح گناہ سے, بے حیائی سے, بے شرمی سے ہم دور رکھا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المخلصین, اور اسی طرح ہم اپنے مخلصین کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں. واستبق الباب, بھاگنا شروع کیا دروازے کی طرف, کیونکہ جانتے تھے دروازے بند ہے, لیکن توکل کر کے کہ میرا کام ہے بھاگنا, اللہ کا کام ہے بچانا, اسی لیے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیے اور دروازے کھلتے گئے. اب اس نے دیکھا زلیخا نے کہ ہاتھ سے شکار نکل رہا ہے, پیچھے یہ بھی بھاگنا شروع کی اور کرتا پکڑ لیا اور کرتے کو جھٹک دیا, وہیں پہ چھوڑ دیا. وجہ کہ نبوت پاک ہوتی ہے, نبوت کا جو کرتا ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے. جب ناپاک عورت کے ہاتھ کرتے کو لگ جائیں, اللہ اس کرتے کو بھی نبوت کے جسم پہ برداشت نہیں کرتا, اس کرتے کو بھی پھاڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دیا. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ, پیچھے کی جانب کرتے کو پکڑا. الف یا سیدہا لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب علیم. جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے دونوں, بادشاہ باہر ہی مل گیا. اب عورتیں مکر میں بڑی کامیاب ہوا کرتی ہے, مکر کرنے لگی. دیکھو نا یہ غلام مجھ پہ ہاتھ ڈال رہا تھا, میں بچ کے اس سے باہر نکلی. یوسف علیہ السلام کو بھی پیش کیا گیا اور اس کو بھی پیش کیا گیا. یوسف علیہ السلام نے کہا قال ہی راودتنی عن نفسی, اس نے مجھے پھنسانے کی جال سازی کی کوشش کی ہے, مجھے پھنسانا چاہے, میں ایسا نہیں ہوں. نہیں مانی گئی تو اللہ رب العزت نے وہیں سے ان کے اہل خانہ سے وشہید شاہد من اہلیہا, بادشاہ کے گھرانے سے ایک بچے سے گواہی دلائی, اور اس بچے نے بھی عجیب انداز اپنایا. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. دیکھا جائے اس کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے. یوسف علیہ السلام پر الزام آتا ہے. اگر پہلے یہ کہہ دیتا قُدَّ مِن دُبُرٍ, پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو, تو چپ کرا دیتی. تم کون ہوتے ہو, بچوں کو بڑوں کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے. پہلے اس کے بارے میں کہا, سوچی میری صداقت کی بیانی کر رہا ہے. تو بچے نے پہلے کیا کہا, اس کے کرتے کو دیکھا جائے, اگر یہ کرتا قمیص آگے سے پھٹا ہے تو یہ فصدقت, یہ سچی ہے. اور آگے فرمایا وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں. جب دیکھا گیا کرتے کو, فَلَمَّا رَآ, پس دیکھا گیا, قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ, کرتے کو دیکھا گیا وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ
ان کیدکن عظیم، بادشاہ کہنے لگا یہ تیرا مکر ہے اور مکر کرنے میں تو بہت بڑی ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے اور پھر اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، تم بھی معافی مانگو، توبہ کرو، انکی کنت من الخاطئین، تم ہی خطا پر ہو۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یہ گھر کی بات ہے، گھر میں رہ جائے، باہر مت کہنا، لیکن ایسی باتیں خلوت سے جلوت میں آ جایا کرتی ہے۔ تو بیوی کو ڈانٹا اور یوسف علیہ السلام کو چپ کرا دیا۔ یہاں پہ ایک پیغام جو ملتا ہے، پہلا پیغام، جب بھی انسان گناہ کی طرف بڑھتا ہے رک جائے، رکنے میں فائدہ ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام رکے ہیں، اور انسان اللہ پر توکل کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے بھاگے، اللہ رب العزت دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، مکر کرنے میں عورت بہت آگے ہوا کرتی ہے۔ یہاں پہ زلیخا بھی کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے آپ سے محبت ہو گئی، میری محبت کا انکار نہ کرنا۔ آج بھی ہمارے نوجوان بھی یہی چیز کہتے ہیں کہ محبت ہو گئی، اور حقیقت یہ ہے، یہ جو محبتیں ہوا کرتی ہیں نا، یہ محبت جسمانی ہوا کرتی ہے۔ پھر مثال دیتے ہیں کہ مجنوں کو لیلا سی تھی۔ یہ محبت جو ہے یہ چند دنوں کی ہوا کرتی ہے، بس جسمانی، چند دنوں تک رہتی ہے، بس بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ عشق با مردہ نہ باشند پائیدار، عشق رابا حی با قیوم دا۔ زلیخا نے محبت کی، بدنامی اٹھانی پڑی، اور یوسف نے خدا سے محبت کی، پائیدار بنی۔ کیا سڑی ہوئی چیزوں سے محبت کرتے ہو؟ اس سے محبت کرو نا۔ حی با قیوم دا، عشق مولا کسے مزل لیلا بود، کہ گوئے گشتن از اولا بود۔ کیا اس کی محبت بھی یہ لیلا یا زلیخا کی محبت سے کم ہوا کرتی ہے؟ کہ گوئے گشتن از اولا بود، وہ کئی گنا زیادہ ہوا کرتی ہے۔ میر مت مرنا کسی گلے فام پر، میر مت مرنا کسی گلے فام پر، خاک ڈالو گے انہی جسام پر۔ زلیخا بھی دل دے بیٹھی تھی، لیکن پچھتانا پڑا۔ تو دنیا کی محبت، اس لیے عطا ابن رباح کہتے ہیں جو مخلوق سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو اللہ سے دل لگائے گا ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں یا رب، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں۔ تو آج یہ 3 رکوع سورہ یوسف کے مکمل ہوتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ آگے یہی بات، یہ جلوت کی بات خلوت میں آ جاتی ہے، آگے کا ذکر انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔